یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اس وقت یہ جو ایام ہوتے ہیں رمضان کے بعد والے شوال کے مہینے میں ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص اور پورے بر صغیر میں بالعموم مدارس دینیہ میں داخلے اوپر ہو جاتے ہیں۔ دین کے مدارس کے اندر طلباء کو مدعو کیا جاتا ہے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، دین کی تعلیم سکھلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دین کی تعلیم سیکھنا سکھلانا فرض ہے۔ اگر کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی علاقہ کلی طور پر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کروائے، اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں سے کچھ افراد کو دین کی تعلیم نہ دلوائے، تو مجموعی طور پر وہ پورا قبیلہ مجرم ہے، پورا خاندان مجموعی طور پر جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین کی تعلیم سیکھنا، دینی علوم کو حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ محلے کے علاقے کے مل کر اس نماز کو ادا کر دیں تو باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی علاقے کے چند لوگ، کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی خاندان کے چند افراد، کسی علاقے کے چند لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی تعلیم سیکھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیں، مبلغ بن جائیں، عالم دین بن جائیں، پورے خاندان کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، پورے علاقے کی طرف سے، پورے قبیلے کی طرف سے۔ لیکن اگر پورا قبیلہ، پورا خاندان اور پورا جو ہے نا وہ علاقہ دین کی تعلیم سے محروم رہے تو سارے لوگ مجرم ہوں گے۔ اس لیے دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے السلام نے فرمایا علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم سیکھے۔ کتنی تعلیم سیکھے؟ کم از کم ہر بندے کے پاس دین کا اتنا فہم، دین کا اتنا علم، دین کی اتنی معلومات ہونا فرض ہے جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ یہ عامی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھے تو ان کو نماز کا مکمل طریقہ آتا ہو، دین کی ساری معلومات نماز کے متعلق ان کے پاس ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آئے تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا ان کے پاس ضروری ہے۔ اگر ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے تو حج کے بارے میں جتنی معلومات ہے، دین کی تعلیمات ہے، حج کا طریقہ ہے، اس کے مناسب ہے، ان کا علم ہونا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کے متعلقہ، شادی کے متعلقہ، زوجین کے حقوق کے متعلقہ، ایک خاندان کے متعلقہ، ایک دینی گھرانے کے متعلقہ مکمل طور پر اس کے پاس معلومات، دین اسلام کی تعلیمات ہونا فرض ہے۔ ہاں کچھ خاص علوم ایسے ہیں جو صرف علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو علماء کے پاس کی بات ہے۔ دین کا دفاع کرنا، دین اسلام کے شاعر کی محافظت کرنا اور دین کے دشمنوں کے آگے اپنی اس اساسی حق میں کھڑا کرنا، یہ امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عام عوام کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے قرآن و سنت کے مطابق جو اصول ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ تجارت کرتا ہے، تاجر آدمی ہے، اس کے پاس اسلامی تجارت کے اصول ہونے چاہیے، اس کو اسلامی تجارت مکمل طور پر آنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں تو علماء کو اس کو سیکھنا چاہیے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی معاشرتی تعلیمات کو دیکھے گا یا مغربی تعلیمات کو دیکھے گا، اس کا کاروبار مشکوک ہوگا، اس کے کاروبار کے اندر غیر شرعی کام آ جائیں گے اور سود جیسے بڑے بڑے خرابیاں اس کے کاروبار میں داخل ہو جائیں گے۔
تو اس لحاظ سے دو طرح کے طبقات مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں. ایک طبقہ جو دین کی گہرائی میں جائے, دین کے اندر تفقہ حاصل کرے, باقاعدہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرے اور عالم تیار ہو, بہترین مبلغ بنے, لوگوں کی رہنمائی کرے. اور دوسرا طبقہ عام عوام کا ہے جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے موٹے اصول ان کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے پاس روزہ رکھنے کے اور روزے کے متعلقہ مکمل معلومات ہونی ضروری ہے. تو اس حوالے سے میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا, یہ گزارش کروں گا, اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچہ دین کے راستے میں لگائیں, دین کے راستے پہ چلائیں, ان کو مدارس کی تعلیم دلوائیں. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی, بہت بڑا ظلم ہوا. جس وقت بڑے زمین کے اندر, پاک و ہند کے اندر ابھی انگریز کا تسلط نہیں تھا, اس وقت دینی اور دنیاوی ادارے اکٹھے ہوتے تھے, مدرسے اکٹھے ہوتے تھے. اس مدرسے کے اندر ان کو دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی, دنیاوی علوم بھی سکھلائے جاتے تھے, تاکہ بچے کے پاس دنیاوی علم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو. لیکن جب انگریز آیا, اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا, دین کو اور دنیا کے علوم کو الگ الگ کر دیا. ادارے الگ کر دیے, جو دینی علوم سیکھنے کے تھے ان کو مساجد تک, مدارس تک محدود کر دیا, اور دنیاوی علوم کو سکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کی شکل میں الگ کر دیا. اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک آر بنائے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو ایک تعلیم دلواتے ہیں, دوسری نہیں دلواتے ہیں. اور ہم میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے اندر دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے. قرآن کا علم نہیں ہے, قرآن مجید ان کو پڑھنا نہیں آتا, قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو صرف قرآن مجید حفظ کروا دیتے ہیں. قرآن مجید حفظ کروانا بہت بڑی اچھی بات ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن یہیں پر بس نہیں. اگر بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو اس کو بچے کو قرآن مجید کا مزید علم دلوائے, مزید اس کو قرآن کی تعلیم دلوائے, اس کے پاس ترجمہ آنا چاہیے, اس قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں من حیث القوم, ایک گھر, ایک والد, ایک والدہ, ایک خاندان چاہتا ہے کہ آئندہ زمانے میں, آئندہ دور میں, مستقبل کے اندر اگر ہمارے خاندان میں دین کی بقا رہے, دین اسلام کی رمق باقی رہے, دین اسلام کا وجود باقی رہے, تو یاد رکھیں اس کا ایک ہی حل ہے, اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلوائیں. وگرنہ چند سال گزرنے کے بعد, ایک دو نسلیں گزرنے کے بعد تمہارے گھروں میں دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تمہارے گھروں کے اندر نماز روزے کا وجود ختم ہو جائے گا. اللہ نے اس دین کو باقی رکھا ہے علماء کے ساتھ. آج اگر دین اس کے ارکان باقی ہے تو یہ اللہ نے علماء کی برکت سے باقی رکھا ہے. علماء کا کثرت موجود ہے دین رہنمائی کرنے کے لیے, لوگوں کو ان کو شرعی رہنمائی کے لیے, غلط اور درست میں نشاندہی کرنے کے لیے اللہ نے علماء کی جماعت تیار کر رکھی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا علماء اٹھتے جائیں گے, علم ختم ہوتا جائے گا. یرفع العلم ویقل الجہل, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, اور لوگ ان پڑھ لوگوں کو, بے دین لوگوں کو اپنا بڑا مفتی, عالم اور اسکالر بنا لیں گے, پھر وہ بغیر علم کے غلط فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سارے نام نہاد ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی, ان کو دین کی دال کا بھی نہیں پتا, اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں, لوگوں کو شرعی مسئلے بتا رہے ہیں. ابھی رمضان گزرا, آپ لوگوں نے رمضان ٹرانسمیشنیں دیکھی ہیں, کتنے ایسے لوگ تھے جو صرف اپنے ٹی وی چینل چلانے کے لیے جاہل
اجڑ بے دین لوگوں کو، دین اسلام سے نواقف لوگوں کو، مسخروں کو، مذاق بنانے والوں کو چینل پر بٹھا کر لوگوں کو غلط معلومات دینے لگے۔ اگر ہم دین اسلام کی صحیح معلومات اور دین اسلام کی جو اساس ہے قرآن و سنت ہے، اس سے نواقف ہو گئے، اس سے پیچھے ہٹے، اپنے بچوں کو پیچھے کر دیا، اپنے خاندان کو اس سے پیچھے کر دیا، اللہ کی قسم پھر یہ لوگ، ان کے یہ میدان خالی ہو جائے گا، یہ اس میدان میں آ جائیں گے جس طرح وہ پہلے جہالت پھیلا رہے ہیں، مزید جہالت پھیلائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط وظیفے بتا رہے ہیں، غلط چھوڑ کے بتا رہے ہیں، کوئی کسی کو بجلی کا بل کم آنے کے وظیفے بتا رہا ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ کیسے جناب مذاق بنا دیا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ کھڑا ہو کے دین کے مسئلے بتانے شروع کر دیتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ قرآن و سنت کا پتہ ہے، نہ تبلیغ کے اصولوں کا پتہ ہے۔ اگر ہم لوگوں نے یہ میدان ایسے لوگوں کے لیے خالی چھوڑا تو پھر یہی لوگ ہماری رہنمائی کریں گے۔